نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے اللہ کی رسی، اور اس کو کیسے مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے اور اسے کیسے مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 103، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی اس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو پیارے دوستو، اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسی جو بتائی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے اوپر میں صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل و مناقب والے چپٹر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو غدیر خم کی حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، اس کا میں لب لباب اور مفہوم انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک اوپر تلے 4 احادیث ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال سے کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے نبی علیہ السلام جب خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک پانی کا کنارہ ہے، اس کا نام ہے خم، خا پیش میم خم، یہ اس جگہ کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا اور صحابہ کرام بھی تھے رضوان اجمعین ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے وہاں حدیث بیان کی، ایک خطبہ دیا جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں گئے تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وعظ و نصیحت کی، اور پھر فرمایا اما بعد، اس کے بعد اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دوں، یعنی میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں یعنی 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اسے تھام لے گا، مضبوطی کے ساتھ جو پکڑ لے گا، وہ یعنی سیدھے راستے پر رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس رسی کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ کسی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو اور اوپر سے ہیلی کاپٹر سے کوئی ایک رسی پھینکی جائے اور وہ بندہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پھر وہ ڈوب نہیں سکتا، وہ پھر ہیلی کاپٹر اس کو سیف جگہ پہ پہنچا دے گا۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ ساری کی ساری جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ساری کی ساری یہ دنیا اندھیرا ہے، اور اس میں ایک اللہ کی رسی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ تو جو اس رسی کو چھوڑ دے گا پھر اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ پھر آیت میں آیا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو فرقہ واریت کے اوپر بھی انشاءاللہ میں آیات بیان کروں گا، پہلے وہ حدیث مکمل بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن حکیم اللہ کی رسی ہے، اور جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیث ہیں، جو سنت ہے، وہ بھی قرآن
کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں سنت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ جس طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 80۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو ہمیں جس کام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس سے بچنے کا کہا گیا ہے اس سے بچو۔ تو حدیث بھی قرآن کے ساتھ ہی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رسی ہی ہے، اللہ کی رسی ہی ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو قرآن و سنت سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن سے دیکھو، قرآن میں نہ ملے حدیث میں دیکھو، اور حدیث میں بھی نہ اگر ملے تو پھر اجماع امت دیکھو کہ کیا امت اس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ پوری امت کا اجماع دیکھنا ہے، کسی ایک فقہ کا یا کسی ایک مسلک کا اجماع نہیں دیکھنا، پوری امت کا اتفاق ہو اگر اس بات پر تو وہ صحیح ہے، اور اگر اتفاق بھی نہ ہو تو پھر اجتہاد اور قیاس کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، یعنی اس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفریق نہ کرو۔ تو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرقہ واریت کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 105۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی تھیں، نبی آ گئے، ان کی تعلیمات آ گئیں، کتابیں آ گئیں، پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اس ہدایت کو پڑھنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، ایک دوسرے سے اختلاف کیا، یعنی فرقے بن گئے، گروہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنے فرقوں میں ہوئی ہے، تو ہماری امت میں بھی فرقہ واریت چل رہی ہے، تو یہ فرقہ واریت حرام ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان اگر قرآن و سنت پر چلتے ہوئے، یعنی اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، کوئی اس کا فرقہ نہیں ہے، کوئی اس کی فقہ نہیں ہے، وہ قرآن و سنت پہ چل رہا ہے، اس کے باوجود اگر کسی جگہ پہ علمی اختلاف ہو جائے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے سے ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کوئی تفرقہ میں آ گیا ہے۔ تفرقے میں وہ تب آتا ہے جب وہ الگ کوئی فرقہ بنا لے۔ قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے اگر کسی بات پہ اختلاف آ جائے، کوئی اسے غلطی، ظاہر سی بات ہے مسٹیک ہو سکتی ہے، اگر کسی کی 50 باتیں صحیح ہیں تو ایک غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ تفرقہ نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا الگ گروہ بنا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو قرآن میں کہا گیا ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر جو بندہ اپنے اپنے اماموں کی یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنے لگ جائے، ان کے پیچھے لگ جائے، ان کو پکڑ لے، تو وہ فرقہ واریت اور تقلید میں پڑ گیا ہے جو حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے لا تعلقی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ جنہوں نے دین کو جدا جدا کر دیا، اس میں فرقے ڈال دیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، اس میں فرق کیا، فرقو کے الفاظ ہیں کہ دین میں فرق کیا، اس کو جدا جدا کر دیا، اور گروہ بن گئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ہم ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرقوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، تو پھر انسان کیوں فرقوں میں بٹے، ایک دوسرے سے فرقہ واریت کیوں کرے؟ اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، امت کا اتفاق اسی سے ٹوٹا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پڑھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، قرآن و سنت پر چلو، قرآن و سنت سے جو مسئلہ نہ ملے اجماع امت سے دیکھو کیا امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے، اجماع بھی نہ ملے تو قیاس اور اجتہاد سے ہوگا، یہی اس 4 اصول فقہ ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس اور اجتہاد وغیرہ۔ تو فرقوں میں تقسیم نہ ہوں، کسی ایک شخصیت کو پکڑ کر اسی کے پیچھے مت چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے حق سچ کہا سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے حق سچ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔